بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہم بتانے والے ہیں، اس واقعے کو سننے کے بعد دل والوں کی آنکھوں سے آنسو ضرور آتے ہیں اور بیٹیوں والے بیٹیوں کا ماتھا چومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ کہتے ہیں حضرت دہیہ کلبی نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتی تھیں۔ اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت دہیہ کلبی کا چہرہ نہایت حسین لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو دعا مانگی، یا اللہ، اتنا سونا نوجوان بنایا ہے، ذرا اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے۔ اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ دہیہ کلبی کہنے لگا، میرے پیارے محبوب، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دہیہ کلبی نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ، بتا کیا گناہ ہے؟ تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ کلبی اب بھی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ، اب کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ، کیسا گناہ ہے، بتاؤ؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی تجارت یا کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے دفن کر دینا۔ دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد کا جو واقعہ ہے اسے ذرا تصور میں لیجئے گا۔ جو سن رہے ہیں اس کی تصویر ذرا ذہن میں بناتے جائیے گا۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں، میں واپس بہت عرصے بعد آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو مالک کی تو مالک تو میں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا۔ بابا 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 بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں بابا۔ حضرت دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دہیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ دہیہ، خدا کا نام ہے، اسے قتل مت کرنا۔ دہیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے کہا، میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو نہ دفن کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا، اپنی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیہ کلبی کی آنکھوں سے اشک زاروں کے تار نکلے اور آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی تھی، بہت حسین، بہت خوبصورت تھی۔ میرا دل تو کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگوں کی باتیں بعد میں یہ نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو دفن نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ دہیہ، نہ مارنا اسے، دہیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔
दहिया कल्बी कहते हैं, मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? दहिया कल्बी रोते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जवाब ही नहीं देता। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। जाकर एक मकाम पर उसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। मेरे आका रोते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। हज़रत दहिया कल्बी भी रोते जा रहे हैं और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी ने जब देखा कि बाप धूप में काम कर रहा है, इस बात को तसव्वुर में लीजिएगा और सोचिएगा, बेटियों वालों कितने खुशनसीब हो आप। जब धूप में देखा तो उठकर पास आई, अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों बैठे हैं? छाँव में आ जाए ना बाबा। क्यों खोद रहे हैं ये जगह? बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ पसीना और मट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई, मैंने धक्का दिया और रेत डालने लग गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया। आका मुझे तरस नहीं आया। आका मेरी बेटी पर जब मट्टी मुकम्मल हो गई और सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं मेरे अल्लाह। ये वाक़या बताते हुए हज़रत दहिया कल्बी इतना रोए कि आंसुओं के दरिया बहा दिए। जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक गीली हो गई। ये वाक़या सुनकर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन भी रोने लग गए और कहने लगे, दहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा बात सुनी तो दहिया कल्बी की हालत ना रही। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि मेरे महबूब दहिया को कह दें, वो उस वक्त था जब आपको नहीं माना था, अब आपको मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। दोस्तों ये था दिलसोज वाक़या हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का, जो आपने मुलाहिज़ा किया। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पर मज़ीद रोशनी भी डालेंगे और आपको बताएंगे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सूरत में क्यों तशरीफ़ लाते थे। अलबत्ता यहाँ आपको इस वाक़े के हवाले से एक रिवायत बताते हैं जो इसी वाक़े से मिलती जुलती है। यह रिवायत सुनन दारमी में मौजूद है, अलबत्ता इसमें उन जिंदा दरगोर करने वाले सहाबी का नाम मज़कूर नहीं। वज़ीन रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग जाहलियत वाले और बुतों की इबादत करने वाले लोग थे। हम अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे और मेरी एक बेटी थी। जब वो कुछ बड़ी हुई और उसका हाल ये था कि जब मैं उसे बुलाता तो वो मेरे बुलाने से खुश होती थी, तो एक दिन मैंने उसे बुलाया, वो मेरे पीछे हो ली। मैं चला यहाँ तक कि अपने कबीले के एक कुएं पर आया जो ज़्यादा दूर नहीं था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कुएं में डाल दिया और आखिरी अल्फाज जो उसने मुझे कहे वो ये थे, ऐ मेरे अब्बा, ऐ मेरे अब्बा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुनकर रोना आ गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू छलक पड़े। तो उन साहब से मजलिस में बैठे एक दूसरे साहब ने फरमाया कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन कर दिया। उस कहने वाले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कुछ ना कहो, ये इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है जिसने इसे परेशान किया हुआ है। फिर दोबारा इस किस्से सुनाने वाले से कहा कि अपना वाक़या मुझे दोबारा सुनाओ। उसने वाक़या दोबारा सुनाया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر روئے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی پر بہہ پڑے۔ پھر ان صاحب سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل جاہلیت کے تمام برے افعال اسلام لانے کی وجہ سے معاف فرما دیے ہیں، لہٰذا اب نئے سرے سے اعمال کرو۔ دوستو، بیان کی گئی روایت بھی اہل علم کے نزدیک ضعیف ہے، کیونکہ وزین تابعی ہیں اور روایت کسی صحابی سے بیان نہیں ہوئی ہے۔ جہاں تک بات ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی، تو یہ واقعہ کافی مشہور ہے، لیکن اس واقعے کے بارے میں بھی اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ اسلام سے قبل کا واقعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن صحیح روایات میں بیان نہیں ہوا ہے۔ آپ کی اس واقعے کے حوالے سے کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کے بارے میں مزید کیا واقعات ہیں اور بیٹی کا اسلام میں کیا مقام ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ البتہ ہم ذکر کر رہے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دوستو، روایات کے مطابق دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد اور اس کے بعد کے تمام اسلامی معرکوں میں کفار سے لڑتے رہے۔ 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روم کے بادشاہ کیسر کے دربار میں اپنا مبارک خط دے کر بھیجا، اور کیسر روم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامہ مبارک پڑھ کر ایمان لے آیا، مگر اس کی سلطنت کے ارکان نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کا موزہ بطور نذرانہ پیش کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ یہ مدینہ منورہ سے شام میں آ کر مقیم ہو گئے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ دوستو، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے سنا، اور ایک دفعہ تو 20 صحابہ نے انہیں دیکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر کو خط لکھ کر اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط دحیہ کلبی کے ہاتھ بھیجا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس خط کو سردار بصرہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اس کو کیسر تک پہنچا دیں۔ امام احمد نے دحیہ کلبی سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے لیے گدھے کو گھوڑی پر جفتی کراؤں گا، اور آپ کے لیے خچر پیدا ہوگا اور آپ اس پر سواری فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو نہیں جانتے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ دحیہ کا معنی لشکر کا سالار ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے ہے۔ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر سے پہلے اسلام لائے، مگر غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے، اور جب بھی تجارتی قافلہ لے کر مدینہ پہنچتے تو لوگ سامان تجارت دیکھنے کے لیے آ جاتے اور آپ سے سامان خرید لیا کرتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کپڑے لائے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا آپ کو عطا کیا اور فرمایا، اس کپڑے کو 2 ٹکڑے کر لو، ایک سے اپنے لیے قمیض بنا لو اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا کہ وہ اس کو اپنی اوڑھنی بنا لے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ آپ نے سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا کو منتخب کیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سیدہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دحیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اسلام پیش کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی
اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ سن 6 ہجری جمادی الاخر میں آپ شاہ روم کے پاس سے آ رہے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس شاہ روم کی جانب سے ملنے والے تحائف بھی تھے۔ جب آپ ایک وادی میں پہنچے تو ایک قبیلے والوں نے حملہ کر کے آپ کو لوٹ لیا، مگر اسی قبیلے میں موجود مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مزاحمت کر کے سارا سامان برآمد کر کے آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ وہاں سے نکلے اور آستانہ نبوت پر حاضر ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ارشاد ہوا، کون ہے؟ عرض کی، دہیہ کلبی۔ حکم ہوا، اندر آ جاؤ۔ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لٹیروں کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 500 سپاہیوں کا ایک لشکر روانہ فرمایا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان میں فتح کا جھنڈا گاڑا۔ اس مارکے میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ آپ مارکہ یرموک میں شاہ سواروں کے ایک گروہ پر سالار کی حیثیت سے شریک تھے۔ دوستو بات کی جائے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں ہوتا ہے۔ بلا شک و شبہ آپ مدینے میں موجود صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات آپ کی صورت اختیار کر کے بارگاہ رسالت میں آتے رہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دربار رسالت میں تحفے تحائف پیش کرنے کا سلسلہ رہتا تھا۔ چنانچہ ایک بار آپ نے ملک شام سے واپس آ کر بارگاہ رسالت میں تحفتاً پستے، بادام اور خشک روٹی پیش کی۔ ایک مرتبہ ایک اونی جبہ اور چمڑے کے 2 موزے پیش کیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں موزوں کو اتنا استعمال فرمایا کہ دونوں میں سوراخ ہو گئے۔ روایات کے مطابق ایک مرتبہ آپ نے بارگاہ نبوی میں ملک شام کے انجیر اور منقوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو جو خط لکھا وہ آپ کے حوالے کیا کہ آپ اسے سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے ہرقل تک پہنچا دے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد تقریباً 6 کو پہنچی ہے۔ تابعین عظام کے ایک گروہ نے آپ سے احادیث کریمہ روایت کی ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند روایات آپ کو بتاتے ہیں جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ دہیہ بن خلیفہ بن فروہ الکلبی قضاء قبیلہ کے کلب بن وبرہ سے تھے، اکابر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور غزوہ خندق میں شامل ہوئے۔ مالدار صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث اور صحیح بخاری کی روایات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لاتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل علیہ السلام سے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور عبدالعزہ دجال سے مشابہ ہے۔ دوستو یہ تھی چند روایات دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام اور وفات کا۔ روایات کے مطابق حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری ایام میں شام کے شہر دمشق کے ایک گاؤں میں قیام رہا۔ ایک مرتبہ رمضان میں آپ اپنی بستی سے سفر کر کے دوسری بستی تشریف لے گئے۔ مسافر ہونے کی وجہ سے آپ اور آپ کے بعض رفقا نے روزہ نہیں رکھا۔ سفر میں 7 روزہ رکھنے والے کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ جب آپ اپنی بستی میں واپس تشریف لائے تو جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم آج جو میں نے دیکھا کہ اسے دیکھنے کا گمان بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ سیرت رسول اور اصحاب رسول کے طریقہ کار سے اتنے بے رغبت ہو گئے ہیں، اور اس وقت آپ نے دعا کی، اے اللہ میری روح قبض فرما لے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوئی ہے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت دمشق کے شہر مزہ میں ہوئی اور وہیں دفن ہوئے۔ آپ کی قبر مبارک
مزہ گاؤں کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ دوستو آپ نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیوں کیا جاتا تھا۔ اس بارے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے۔ دوستو روایات کے مطابق جو ہی لوگوں کا محشر کے میدان میں حساب و کتاب شروع ہوگا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان معصوم بچیوں کو پیش کیا جائے گا جنہیں لڑکی ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ جن ماں باپ اور لوگوں نے بچیوں کو قتل کیا ہوگا، رب ذوالجلال انہیں مخاطب کرنے کی بجائے ان لڑکیوں اور ننھی منی بچیوں کو مخاطب فرمائیں گے کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا۔ وہ عرض کریں گی کہ اے رب، میرے ماں باپ نے مجھے بیٹی ہونے کی بنا پر قتل کیا تھا۔ دوستو مفسرین کے نزدیک عربوں میں کچھ قبائل قبل از اسلام اپنی بیٹیوں کو چند وجوہات کی بنا پر قتل کرتے تھے۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ تھی کہ جنگ کے دوران انہیں لڑکیوں کی حفاظت کرنا پڑتی تھی۔ اسی طرح کچھ قبائل دوسرے کو اپنا داماد بنانے میں عار سمجھتے تھے، اور ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خورد و نوش اور دیگر اخراجات کے حوالے سے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو بوجھ تصور کرتے تھے۔ دوستو مفسرین کے نزدیک ان چند وجوہات کی بنا پر عرب کے کچھ قبائل اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور مفسرین نے یہاں وزین کا روایت کردہ واقعہ بھی بیان کیا ہے جو آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ دوستو بیان کی گئی آیات و روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن حقوق العباد کے مقدمات میں سب سے پہلے قتل کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات اخذ کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ قتل کے مقدمات میں سب سے پہلے فیصلے ان بچیوں کے ہوں گے جنہیں لڑکی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ عرب میں بیٹیوں کو کیوں قتل کیا جاتا ہے اور بیٹیوں کا کتنا سنگین جرم ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے بعض جھوٹے راویوں نے جھوٹے قصے بیان کیے ہیں۔ جیسا کہ سعود حنان کے مطابق ایک قصہ مشہور ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلی میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے معاملے میں باقی لوگوں کی طرح تھے، اور انہوں نے اسی جاہلیت کی بنیاد پر اپنی ایک بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ جب وہ اپنی بیٹی کو دفن کرنے لگے تو ان کی داڑھی کو مٹی لگ گئی، اور ان کی بچی نے اپنا ہاتھ ان کی داڑھی پر پھیرا اور ان کی داڑھی کو مٹی سے صاف کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پھر بھی نہیں بخشا اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو یاد رہے کہ ایسے واقعات انہی لوگوں سے روایت کردہ ہیں جو کہ صحابہ کے لیے دلوں میں نفرت رکھتے ہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد قصہ ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جس عورت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی ان کا نام زینب بنت مظعون ہے۔ ان دونوں کے بچوں کے نام حفصہ، عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ حفصہ بعثت نبوی سے 5 برس پہلے پیدا ہوئیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، تو انہوں نے بڑی بیٹی کو تو زندہ دفن نہیں کیا اور اس سے چھوٹی کو کیسے زندہ درگور کر دیا؟ دوستو تاریخ اسلام کے استاد محمد شیبانی کے مطابق عربوں میں قیس بن عاصم وہ پہلا شخص تھا جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ اسے اپنی بیٹیاں اپنے سے کمتر مرتبہ شخص سے بیاہنی پڑ جائیں۔ اس نے 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ بیٹیوں کے قتل کا سبب بیان کرتے ہوئے الشیبانی نے کہا کہ نعمان بن منظر نے بنو تمیم پر اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر لے گیا، تو قوم کے لوگ اس کے پاس گئے اور اسے التجا کی کہ ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نعمان بن منظر نے قیدیوں کو اختیار دیا کہ جو جانا چاہے چلی جائے، تو کچھ اپنے والد کے ساتھ اور کچھ اپنے شوہروں کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ ایک قیس بن عاصم کی بیوی نے اپنے قید کرنے والوں کو پسند کیا، تو قیس بن عاصم نے اس وقت قسم کھائی کہ اب سے اس کی جو بھی بیٹی پیدا ہوگی وہ اسے قتل کر دے گا۔ الشیبانی نے مزید کہا کہ قیس بن عاصم نبی اسلام حضرت محمد کے پاس آیا اور کہا میں نے دور جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اسے کہا ہر ایک کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرو۔ تو اس موقع پر سورۃ تکویر کی یہ آیت نازل ہوئی، اور جب زندہ درگور کی گئی سے پوچھا جائے کہ کس گناہ پر ماری گئی تھی۔ اس آیت کی مختصر تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوستو جہاں تک بات بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کے خاتم کا، تو اس حوالے سے امام ابو الفرج اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاغانی میں
بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کے خاتمے کا پس منظر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ بیٹیوں کو سب سے پہلے زندہ درگور کرنے سے روکنے والا شخص سعصع بن ناجیہ فرزدق کا دادا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ سعصع کی 2 اونٹنیاں گم ہو گئی تھیں۔ وہ ان کی تلاش میں نکلا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو اس نے اپنے سامنے کچھ فاصلے پر آگ روشن ہوتی ہوئی دیکھی۔ اس نے آگ کا قصد کیا اور جب آگ کے پاس پہنچا تو اس نے اچانک وہاں ایک بوڑھے اور ایک درد ذہن میں مبتلا عورت کو پایا۔ سعصع نے سلام کیا اور بوڑھے سے اپنی 2 اونٹنیوں کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھے نے کہا میں نے ان کو پایا ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے ہم کو زندہ کر دیا ہے۔ پھر بوڑھے نے ان عورتوں سے کہا جو اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اگر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں جانتا کہ میں اس کا کیا کروں گا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یقیناً میں اس کو قتل کر دوں گا اور اس کی آواز تک نہ سنوں گا۔ چنانچہ اس کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ سعصع نے اپنی دونوں اونٹنیوں اور اس اونٹ کے عوض جس پر وہ سوار ہو کر اونٹنیاں تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا اس بچی کو خرید لیا۔ اس کے بعد سعصع نے اپنا یہ شیوا بنا لیا کہ جو شخص بھی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہتا تھا وہ 2 اونٹنیوں اور 1 اونٹ کے عوض میں وہ اس سے خرید لیتا، یہاں تک کہ دور اسلام کی آمد تک 300 زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کو چھڑا چکا تھا۔ اس طرح روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو سعصع بن ناجیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں کچھ ایسے کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا کیا کام کیے ہیں؟ حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ 300 بچیوں کو 1 اونٹ اور 2 اونٹنیوں کے عوض خرید کر زندہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صلہ رحمی کے باب میں سے ہے اور تمہیں اس کا اجر ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نواز کر تم پر احسان کیا ہے۔ دوستو، افسوس ہے کہ بیٹی کو منحوس اور نامبارک سمجھی جانے والی زمانہ جاہلیت کی یہ قبیح اور بری رسم آج بھی مسلمانوں کے چند معاشروں میں موجود ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کی اکثریت بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتی، اس سے تنگ دل ہوتی ہے، اس کو بوجھ سمجھتی ہے اور اس کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ حالانکہ اکثر و بیشتر مشاہدے میں آتا رہتا ہے کہ بیٹوں کی بنسبت بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتی ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں بیٹوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں، ان کے مر جانے کے بعد ان کے لیے پڑھ پڑھ کر اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر کے بیٹوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ ثواب پہنچاتی ہیں۔ تو پھر بیٹیوں کی پیدائش سے ہم کیوں پریشان ہیں؟ ان کے وجود کو ہم کیوں بوجھ سمجھیں اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش سے ہم کیوں تہی دامنی کا ثبوت دیں؟ بالخصوص جبکہ اسلام نے ان کی پیدائش کو مصیبت و ذلت سمجھنے سے منع کیا ہے اور اسے کافروں اور مشرکوں کا فعل اور ان کا شعار قرار دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام نے جب دنیا میں اپنی کرنیں بکھیرنی شروع کی اور اس کو تمام مذاہب پر غلبہ نصیب ہوا تو اس نے ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ اس نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کو توڑا، لوگوں کو ظلمت و جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور نامبارک خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اتنا ہی اس کو خوش قسمت اور بابرکت بتایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، نہ ہی اس کو ذلیل سمجھا اور نہ ہی بیٹے کو اس پر مقدم کیا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی تو یہ اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ دوستو، بیٹی کی شان اور اس کا رتبہ متعدد احادیث میں بیان ہوا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم انگریزی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن قرآن و احادیث کی تعلیم حاصل کرنے کی ہم زحمت نہیں کرتے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ بیٹی کو اور عورت کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے
اور ہمیں معلوم ہو سکے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں۔ دوستو اسی حوالے سے چند مزید روایات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں یا مر گئیں تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے کہ جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ اور میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا کر بھی دکھایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور پھر اس نے خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کی اور ان پر احسان کیا تو یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ دوستو ذرا غور کریں کہ بیٹیوں کی کیا شان ہے۔ صرف دنیا کی یہ خیرخواہی ہی نہیں کرتی بلکہ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں جہنم سے آڑ اور جنت میں جانے کا سبب بھی بتایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر رنجیدہ ہوتے ہیں ان پر افسوس ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو 3 کھجوریں دیں۔ اس نے ایک کھجور تو اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری خود کھانا چاہتی تھی لیکن بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے وہ بھی آدھی آدھی ان دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یاد رکھیں کہ ایک کامل مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا نہیں احکام الہیہ کا پابند ہوتا ہے، اپنی خواہشات کا نہیں بلکہ دین اسلام کے اصول و قوانین کا پابند ہوتا ہے، ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ وہ اولاد کو اللہ پاک کی بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت۔ اللہ کریم جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازے اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں ہر حال میں اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ اسلام نے بیٹی کو بڑی عظمت بخشی ہے، اس کا وقار بلند کیا ہے، اسے کئی شانیں دی ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، گھر کی رونق، ماں کا سکون، بھائیوں کی لاڈلی، ننیال اور ددیال کی شہزادی، اپنے کفالت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، انہیں جنت دلانے والی، فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں پانے کا ذریعہ، قیامت تک کے لیے اللہ کریم کی مدد حاصل کرنے کا سبب ہے۔ دوستو بیٹی کی خوشنودی بروز قیامت والدین کو محشر کی ہولناکیوں سے بچا کر خوشیاں دلائے گی۔ بیٹی پر خرچ کرنا صدقہ کرنے کی طرح ہے اور اس پر شفقت کرنے والا خوف خدا سے رونے والے کی مثل ہے۔ دوستو ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ دینی ماحول سے وابستہ رہے تاکہ دینی معلومات ملیں، برائیوں سے بچنے کا ذہن بنے اور زمانہ جاہلیت کی طرح بیٹیوں کو برا سمجھے، انہیں تکلیف دینے اور انہیں حقیر و منحوس سمجھ کر قتل کر دینے جیسی ظالمانہ و وحشیانہ سوچ سے بچا جا سکے، اور بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھ کر پیار و محبت سے ان کی پرورش و تربیت کرنے کا جذبہ ملے۔ دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی بیٹی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، بیٹی کو بجائے رحمت کے زحمت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ کریم کی مدد اس کی شامل حال رہے گی۔ دوستو ایک بیٹی کی پیدائش پر کتنی بشارتیں ہیں
जो अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में बयान हुई हैं, लेकिन अफसोस कि इन अहादीस और इन बशारतों से अक्सर मुसलमान नावाकिफ़ हैं और यही वजह है कि बेटी की पैदाइश पर खुशी का इजहार नहीं किया जाता। हालांकि इन बशारतों की वजह से बेटी की पैदाइश पर इंसान को ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि बेटी दुनिया में भी रहमत है और आखिरत में भी जन्नत दिलाने वाली है। जैसा कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनके साथ अच्छा सलूक करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज़ की गई और 2 हों तो? फरमाया 2 हों तो तब भी। अर्ज़ की गई अगर 1 हो तो? फरमाया 1 हो तो तब भी। सुभान अल्लाह, क्या शान है बेटी की कि ये वालिदैन के लिए जन्नत को वाजिब करने वाली है और यही बेटी जहन्नम की आग से हिफाजत भी है। जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी 2 बेटियों या 2 बहनों या 2 रिश्तेदार बच्चियों पर सवाब की नीयत से खर्च करे यहाँ तक कि अल्लाह पाक उन्हें बेनियाज कर दे, यानी उनका निकाह हो जाए या वो साहिब माल हो जाएं या उनकी वफ़ात हो जाए, तो वो उसके लिए आग से रुकावट हो जाएंगी। दोस्तों, ये तो थे चंद फ़ज़ाइल जो बेटियों के अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि बेटियों के साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनकी तरफ मतवज्जे होते, फिर अपने प्यारे हाथ में उनका हाथ लेकर उसे बोसा देते, फिर उन्हें अपनी जगह बिठाते। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ तशरीफ़ ले जाते तो वो भी खड़ी हो जाती, आपका मुबारक हाथ अपने हाथ में लेकर चूमती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह पर बिठाती। इसी तरह रिवायात ये भी बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए अपनी चादर बिछाते थे। लेकिन दोस्तों, इसके बरक्स हमारे मुआशरे में बेटियों के साथ क्या सलूक किया जाता है, हम इस बारे में खूब जानते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचें कि जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, ज़रा सोचें कि रात के वक्त बाप घर आ जाए तो 5 के 5 बेटे सो रहे होते हैं, लेकिन बेटी बाप की राह में बैठी होती है। और जिन घरों में बेटियां नहीं होती हैं, उन घरों से बापों के जनाजे भी सन्नाटे में निकलते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। और गुनाह हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांग लिया करो, अब भी वक्त है, हम लौट जाएं। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, बड़ा मान होता है इन्हें बाप पर। दोस्तों, यहाँ आपको सल्फ़े सालिहीन के चंद अक़वाल भी बताते हैं, ज़रा गौर से मुलाहिज़ा कीजिएगा। उबैदुल्लाह सादी बयान करते हैं, उन्हें ये बात पहुंची है कि अल्लाह ताला बेटियों वाले शख्स को पसंद करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम भी बेटियों वाले थे, शुएब अलैहिस्सलाम भी बेटियों वाले थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटियां थीं। इसी तरह इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसे अल्लाह ताला एक बेटी अता करे वो उससे हुस्न सलूक करे तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। जिसे 2 बेटियां देकर आजमाया गया और वो उनकी परवरिश पर अजर की उम्मीद रखे तो वो बेटियां उसके लिए जहन्नम की आग से ढाल होंगी। और जिसे 3 बेटियों के ज़रिए आजमाया गया तो सल्फ़े सालिहीन तो उस शख्स पर जहाद और सदका लाजमी नहीं समझते थे। कसीर बिन उबैद बयान करते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिश्तेदारों में जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो ये नहीं पूछती थी कि लड़का है या लड़की, बल्कि उनका सवाल होता क्या सही सलामत पैदा हुआ है। कहा जाता जी हाँ, तो आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ती। इमाम अहमद रहमहुल्लाह के बेटे साले रहमहुल्लाह बयान करते हैं, जब भी मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश होती तो वालिद मोहतरम फरमाते, अनबी अलैहिस्सलाम भी बेटियों वाले थे और बेटियों के मुतल्लिक मरवी रिवायात को तुम जानते ही हो। इसी तरह याकूब बिन बख्तान बयान करते हैं कि मेरी 7 बेटियां पैदा हुईं। जब भी बेटी की पैदाइश के बाद मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता तो फरमाते, ए अबू यूसुफ, अनबिया भी बेटियों के बाप हुआ करते थे। अलामा शहाबुद्दीन आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आली ज़रफ़ लोगों का हमेशा से यही तरीका रहा है कि औरतों के दिल का खसूसी ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये नाजुक मिजाज होती हैं। इसलिए बंदे के लिए मुस्तहसन है कि जब वो अपने बच्चों को कुछ देना चाहें तो पहले बेटियों को दे।
दोस्तों याद रहे कि इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, इसलिए इस्लाम में इस तफरीक की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह बेटा वालिदैन के लिए नेमत और उनके प्यार का मुस्तहिक है, इसी तरह बेटी उनके लिए रहमत और उनके प्यार की मुस्तहिक है। इस फ़र्क को मिटाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों पर ख़ुसूसी शफ़क़त करने की तरग़ीब दी है। तो फिर बेटियों की पैदाइश से हम क्यों परेशान हों, उनके वजूद को हम क्यों बोझ समझें, उसकी पैदाइश से दिल तंग क्यों हो, और उनकी तालीम और तरबियत और उनकी परवरिश से हम क्यों तही दामनी का सबूत दें, बिलखसूस जबकि इस्लाम ने उनकी पैदाइश को मुसीबत और ज़िल्लत समझने से मना किया है और इसे काफरों और मुशरिकों का फ़ेल और उनका शुआर करार दिया है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात अभी हमने आपके साथ शेयर की हैं। हमारी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि वो इस्लाम में बेटी के मकाम को समझें, वालिदैन अपनी बेटियों को अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा समझें, उनकी शान अज़मत जानें, उनके मुताबिक उनसे सलूक करें। बेटियां अपने मकाम पर रब का शुक्र अदा करें और ऐसी ही बेटी बनकर दिखाएं जैसी इस्लाम को उनसे तवक्को है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अपनी औलाद से, बिलखसूस बेटियों से मोहब्बत से पेश आने की, उनकी अच्छी तरबियत करने और उनसे मुशफ़िक़ाना रवैया रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और हमें बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।